والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، 28واں پارہ ہے اور سورہ تحریم کی 6 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں بھی ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایمان والوں سے محبت بہت زیادہ ہے۔ دنیا کی بھی اللہ کو فکر ہے اور ایمان والوں کی آخرت کی بھی فکر ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ماننے والے، مجھ پر یقین لانے والے، میرے نبی کو ماننے والے، ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ان کی آخرت بھی اچھی ہو جائے، اور آخرت میں ان کو وہ انعامات مل جائیں جن کا میں نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں، اللہ کسی کا برا نہیں چاہتے۔ کوئی اپنے لیے برائی کا گڑھا خود کھود لے تو یہ اس کی بدبختی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کے، بھلائی کے، نفع کے تمام راستے ایمان والوں کے لیے کھول دیے اور ساری حجتیں پوری کر دی ہیں، خوشخبریاں بھی سنا دیں، اور گناہوں پر توبہ نہ کرنے کی صورت میں جو عذاب ہے اس کی وعید بھی سنا دی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا، ایمان والو، بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کی جھپٹیاں ہیں آدمی اور پتھر، اس پر مقرر ہیں فرشتے تند خو زبردست، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، جو بات فرمائے ان کو اور وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم ہو۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان تو لے آئے، اب اس ایمان کو بچانے کی فکر کرو گے۔ اور جیسے دوسری آیات میں آتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ تقوی سے ہی بچ سکتا ہے، یعنی اللہ کی ناراضی کا جو خوف ہے، جو سزا کا خوف ہے، اس کو دل پر طاری کیا جائے اور اللہ کے حکموں کا ادب اور احترام کیا جائے اور خلوص کے ساتھ اللہ کے حکموں پر عمل کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو
مانا جائے اور آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، یہی تقویٰ ہے۔ تو اس کے بغیر ایمان نہیں بچتا، ایمان نفع نہیں دے سکے گا۔ ایک آدمی ایمان لے آیا لیکن حکموں کو نہیں مانا تو ایمان نے نفع نہیں دیا۔ تو اللہ پاک نے یہاں خبردار کیا کہ ایمان تو لے آئے ہو اور اب اپنی جان کو بچاؤ، اس ایمان کو بھی بچاؤ، اور وہ جو آخرت میں عذاب ہے، جو میری ناراضی کی صورت میں جو سزا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ صرف اپنے آپ ہی کو نہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو، ان کو بھی ساتھ بچاؤ اس آگ سے جس کی جھپٹیاں ہیں آدمی اور پتھر، یعنی اس آگ کی خوراک جو ہے وہ پتھر اور آدمی ہے جو نافرمان ہے۔ تو اب تین باتیں ہو گئیں، ایمان بھی بچاؤ، اپنی جان کو بھی بچاؤ آخرت کے عذاب سے، اور پھر اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جو نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھڑکائی ہے، اس سے سوائے اللہ کی رحمت کے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اس دنیا کی زندگی میں جو مہلت دی گئی ہے، اس مہلت سے پورا پورا نفع اٹھا لو۔ تو ہر مسلمان کو یہ لازم ہے کہ اپنا ایمان بھی بچائے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی دین کی راہ پر لائے، سمجھا کر، خوشخبریاں سنا کر، آخرت کے عذاب سے ڈرا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی طریقوں سے اپنی پوری امت کو دین کی طرف بلایا ہے، سمجھایا ہے، حکمت سے، نصیحت سے، درد مندی سے، بہت ہی محبت سے دین کی طرف بلایا ہے، ان کو دعوت دی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، ان کو بھی جو آپ کے قریبی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے عزیز ہیں، ان کو بھی اللہ کی ناراضی سے، اس کے عذاب سے ڈراؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت بھی دی، خیر اور بھلائی کا راستہ بھی دکھایا، جنت کے باغات اور جنت کو حاصل کرنے کی خوشخبریاں اور جنت کے انعامات، ان سے بھی باخبر کیا، اور پھر اس عذاب سے بھی باخبر کیا، اللہ کی وعیدیں سنائیں، اور اپنے گھر والوں کو، سب سے پہلے اپنے خاندان کو دعوت دی۔ تو ہمیں تو ایمان گھر بیٹھے مل گیا، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے، ان کی محبت سے، ان کے نیکی کے ماحول کی وجہ سے، تقوی سے ہمیں ایمان مل گیا۔ اب اس ایمان کو بچانا ہے، اور پھر دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بھی دین کے راستے پر لانا ہے، اور ان کو بھی اس آخرت کی پریشانی سے، ہولناک پریشانی ہے وہ، وہاں کوئی ساتھ نہیں ہوگا، اس سے باخبر کرنا ہے اور اس سے ڈرانا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس پر بھی اگر وہ راہ راست پر نہ آئے، ہماری دعوت، ہماری محبت، ہماری تبلیغ، ہماری نصیحت، اس سب کچھ کے باوجود اگر وہ دین کو اپنے عمل کے اندر نہیں لاتے، سیدھے راستے پر نہیں چلتے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو نہیں مانتے، یہ ان کی بدبختی ہے۔ اس پر پھر والدین بے قصور ہیں کہ انہوں نے اپنی بات پہنچا دی۔ جو آدمی بھی جہاں بیٹھا ہے، ایمان والوں سے کہا گیا ہے، آپ دفتر میں ہیں، اپنے ماتحتوں کو دین کی دعوت دیں، آپ بازار میں ہیں، وہاں گزرتے ہوئے اپنے عمل سے، ایسا عمل جو مسنون ہے،
اس کو اختیار کرتے ہوئے گزرے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ دین کی دعوت بن جائے. آپ خرید و فروخت سنت کے مطابق کریں کہ آپ سے مال لینے والا بھی متاثر ہو اور آپ کو مال دینے والا بھی متاثر ہو آپ کے عمل سے. یہ دین کی دعوت ہے، صرف زبان سے نہیں. عمل بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، اصل طاقت ہی عمل ہے. تو ہم اگر اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں، تو پھر آخرت میں ہم اللہ کی پکڑ میں نہیں آئیں گے کہ ہم نے تو اے اللہ تیرا حکم مانا اور ہم نے اس فرض کو ادا کر دیا. انہوں نے نہیں مانا، سنا لیکن مانا نہیں، اس پر چلے نہیں. تو اب یہ جانے اور تو جان، تو یقیناً اس فریضے کو دنیا میں ادا کرنے والے بے قصور ہیں. آخرت میں ان کے لیے بہت اجر اللہ نے رکھا کہ انہوں نے اپنا فرض پورا کیا. اللہ اکبر. اب دوسری بات آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ عذاب کی بات آ گئی، شدید عذاب ہے. اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے. آج کفر اور الحاد، شرک، ارتداد ماحول میں جس طرح چل رہا ہے، دین کے بنیادی عقائد سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وجود پر بحثیں ہو رہی ہیں، وحی کا انکار ہو رہا ہے، فرشتوں کا انکار ہو رہا ہے، اللہ کی کتاب کا انکار ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار ہے. مانتے ہیں تو پھر اس میں نئی نبوت جو ہے اس کو نکال دیا، نیا نبی کھڑا کر دیا. یہ ارتداد ہے، مرتد کہتے ہیں اس کو، زندیق بھی ہے. تو اس ماحول کے اندر دین کے جو مسلمہ عقائد ہیں ان کا بار بار بیان، اس کا تکرار اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، اپنی مجالس میں، یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ ہمیں سبق بھول نہ جائے. جیسے ہم نے قرآن پڑھا تو قرآن پڑھتے رہیں گے تو یاد رہے گا. اللہ کا حکم ہے 5 نمازیں فرض ہیں، پڑھتے رہیں گے تو نمازوں کی عادت رہے گی. اللہ کا حکم ہے کہ صاحب نصاب ہو جاؤ تو زکوٰۃ فرض ہے تم پر، دیتے رہیں گے تو زندگی بھر یہ عمل جو ہے ہماری زندگی میں جاری رہے گا. روزہ فرض ہے، رکھیں گے تو روزے کی عادت پڑے گی اور آدمی جو ہے وہ روزے کے نفع سے مستفید ہوتا رہے گا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرتا رہے گا. اسی طرح استطاعت پر حج فرض ہے، کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی یاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے شہر کی یاد وہ دل میں رہے گی اور دل جو ہے اس یاد سے روشن اور منور رہے گا اور یہی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا. تو لوگ تو آخرت کا انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سب سے زیادہ جو متوجہ کیا وہ آخرت کی طرف کیا. دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، وہیں اچھا بدلہ ملنا ہے اور وہیں سزا بھی ملنی ہے. تو اس طرف متوجہ کیا ہے. اور غیب پر ایمان ہے. اللہ خود کسی نے نہیں دیکھا، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. فرشتے کسی نے نہیں دیکھے، کوئی نہیں دیکھ سکتا. وہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، فرشتہ لے کے آتا ہے. نہ فرشتے کو دیکھا نہ وحی کو آتے ہوئے دیکھا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سنا اور ان پر وحی کی کیفیت کا مشاہدہ بھی کیا. تو وہ اصل میں تو حضور پر ایمان لائے کہ آپ جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتے وحی لے کے آتے ہیں، موت ہے اللہ کی طرف سے ہے، زندگی ہے اللہ کی طرف سے ہے، سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہیں. انسان تو بے بس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو صحابہ نے مان لیا. اس امت کی پہلی جو ایمان والوں کی جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے. اس امت کا آغاز، اس امت کی ابتدا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اجمعین سے ہوتی ہے. تو ان کو یقین آ گیا. یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ نے یہی نشانی بتلائی ان کی کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. آج اس کا انکار ہو رہا ہے اور نئی نئی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہی جو تکالیف اٹھا لیں یہی دوزخ ہے.
دنیا میں جو نفع اٹھا لیا وہی جنت ہے، تو یہ کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ان سے وعدہ ہے اللہ کا کہ چونکہ مجھ پر تو ایمان نہیں لائے، اس لیے وہ انعامات جو میں نے ایمان والوں سے کیے ہیں وہ انہی کو ملیں گے، تمہیں نہیں ملے گا، اور دنیا میں ہی نمٹا دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ایسا نمٹائیں گے کہ تم نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کا بدلہ تمہیں نفع کے ساتھ دنیا میں دے دیں گے، اس میں کوئی ناانصافی نہیں کریں گے، لیکن آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہاں تمہارے اعمال جو ہیں وہ سارے ہبط ہو جائیں گے، اکارت جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جتنی بھی تم نے لوگوں کے ساتھ نیکیاں کی ہیں۔ تو آج کہا جا رہا ہے ویلفیئر کا کام کریں، لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کریں، چھوڑیں جی نماز کی کیا ضرورت ہے، کسی مریض کے ساتھ کچھ وقت لگائیں، اس کو دوا لے دیں، کسی یتیم کا سہارا بن جائیں، کوئی مصیبت میں ہے اس کو مصیبت سے نکال لیں، لوگوں کی مشکلات اور ان کی پریشانیاں دور کر دیں۔ یہ نماز اور روزہ ایسے ہی ہے، یہ خام خواہ مولویوں کا ڈھونگ ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو ان کہنے والوں کو بھی ہم مخاطب کرتے ہیں، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم ان کو احساس دلائیں، ان کو یاد کرائیں، ان کو متوجہ کریں کہ یہ سب کچھ ہے جس کا تم انکار کر رہے ہو۔ اللہ پاک نے اگلی آیات میں اس طرف بھی متوجہ کیا ہے۔ تو فرشتے بھی ہیں، اب اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے تو انہوں نے انکار کر دیا، موجود ہے، طبقہ موجود ہے، نیچری ہے، فرشتوں کا انکار کر دیا، جنات کا انکار کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیے، پوری سورہ جن نازل کر دی۔ اب اس کی من مانی تشریحات جب کی تو اس میں کہا کہ جن سے مراد طاقتور انسان ہے، لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور تو صحابی کو ساتھ لے کے جنات کی بستی میں تشریف لے گئے، نماز بھی پڑھائی ان کو کلمہ بھی پڑھایا، ایمان قبول کرایا ان کو۔ تو بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہماری عبادت کریں، اور یہ عبادت اس وقت تک ہے جب تک موت نہیں آ جاتی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، بس عبادت کرتے رہو، یہ اللہ کا مستقل حق ہے، یہ کرتے رہے تو آخرت میں اب کسی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بدلہ ہی بدلہ ہے، وہاں انعام ہی انعام ہے، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، وہ بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی۔ حضور تو جنت دیکھ کے بھی آئے، حضور نے جنت کا نظارہ کیا، اللہ نے اپنی ساری نشانیاں دکھا دی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، معراج کی رات سب کچھ دکھا دیا۔ وکان قاب قوسین او ادنیٰ، تو فرشتے بھی ہیں، وحی بھی ہے، جبریل علیہ السلام ہی قرآن پاک لے کر نظر اترے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، حضور کو سنایا، حضور سے سنا، حضور سے دور کیا۔ تو ہم تو ماننے والے ہیں، ایمان بالغیب ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہم سے پوشیدہ رکھی ہیں، پھر مطالبہ کیا مانو اس کو، اور یہ دیکھو یہ تمہیں بتا کون رہا ہے، اس ہستی کو دیکھو، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کبھی غلط بات فرماتے نہیں ہیں، جھوٹ وہ نہیں بولتے، جو مخلوق کو ہدایت اور سلامتی کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی رضا کے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کو دیکھو، ان کی بات کو بھی سنو، ان کے عمل کو بھی دیکھو، ان کی بات اور ان کے عمل میں کہیں تمہیں تضاد نظر نہیں آئے گا، ان کے یقین کو بھی دیکھو، ان کی کامیابیوں کو بھی دیکھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر، اس کرۂ ارضی پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تھی، اللہ کی حجتوں میں سب سے بڑی حجت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ تو آپ نے جو فرمایا ہم نے تو مان لیا، وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہے، اللہ اکبر، ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی اس
عذاب پر، اس جہنم پر اللہ فرماتے ہیں میں نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں بڑے سخت ہیں، تند خو ہیں، زبردست ہیں، طاقتور ہیں، نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی، جو بات فرمائے ان کو اور وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم ہو، تو وہ کسی کی سنیں گے ہی نہیں۔ تو اس وقت انسان پھر پریشان ہوگا کہ آج ہمیں دوبارہ زندگی مل جائے تو ہم کو اچھے کام کر کے اللہ کا انعام حاصل کر لیں۔ اور اس میں ایک سبق یہ بھی ہے، یعنی مجرم جو ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جرم کی سزا دی جائے تب ہی معاشرے سے جرم ختم ہوگا، اور آخرت میں بھی جرم کی سزا، وہ اللہ کی رحمت ہے، معاف کر دے تو وہ جو چاہے کرے، تو اس کے اختیار میں کوئی بھی دخل نہیں دے سکتا۔ لیکن اس میں ایک سبق یہ ہے کہ زانی جو ہے اس کو سنسار کیا جائے گا تو معاشرے سے زنا ختم ہوگا۔ یہ جو ہم جنس پرستی چل رہی ہے آج کل، اندازہ کریں آپ، بغیرتوں اور دیوسوں کا ایک ٹولہ ہے دنیا کے اندر، شرم، حیا، غیرت، حمیت سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، اب یہاں بھی اس کو لانچ کیا جا رہا ہے، اور کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن دنیا میں ان سے بڑا بغیرت اور دیوس کوئی نہیں ہے، اس کو بھی ہلاک کیا جاتا ہے۔ آپ سزا دیں گے تو جرم ختم ہوگا، چور کا ہاتھ کاٹیں گے تو چوری بند ہوگی، ڈاکو کا ہاتھ اور ایک پاؤں اس کا کاٹیں گے تو ڈاکہ زنی ختم ہوگی، قاتل کو آپ اس کو سزا دیں گے، اس سے قصاص لیں گے تو قتل و غارت گری ختم ہوگی۔ تو اللہ نے یہ حدود ایسے نافذ نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اللہ کی یہ ساری حدیں جو ہیں یہ نافذ ہوئی، اور آج کے عہد میں بھی ہمارے ہمسایوں نے نافذ کی، دیکھ لیں انہوں نے وہاں پر جرائم کو جو ہے بالکل وہ صفر پر لے آئے ہیں، صفر پر، چند 2-3 کیس ہیں زنا کے، ان کو سنسار کیا گیا، رجم کیا گیا، اس کے بعد مقدمہ کوئی نہیں آیا زنا کا، شرابی کو درے لگائے گئے، پھر شرابی کوئی نہیں پکڑا گیا، چور کا ہاتھ کاٹا گیا، اب چور نہیں ملتا وہاں، جس نے بددیانتی کی وہ حکومتی خزانے میں، یا اس نے معاشرے کے اندر کہیں لین دین میں بددیانتی کی، اس کو سزا دی گئی کہ یہ تم نے کیوں زیادتی کی ہے، کیوں بددیانتی کی ہے، قید ہے، جرمانہ ہے، جو بھی ہے، سخت سزا ہے۔ تو اس کے بعد وہ جرم معاشرے میں آپ کو اس کی معمولی کہیں کو بات کہیں نظر آ جائے، شیطان تو موجود ہے، وہ اپنا کام کرے گا، لیکن اللہ کے حکم نافذ کرنے کے لیے ہیں۔ تو یہ آخرت میں بھی وہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اپنے آپ کو متوجہ رکھنا چاہیے، اس سے وابستہ رکھنا چاہیے۔ ہماری بخشش جو ہے، ہمارے اعمال کو اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو اٹھا کے لے جائیں، وہ تو صحابہ ہیں، ہم کہہ کہ ہم نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، بڑا مال خرچ کیا، حج کیا، تو ہم بخشے جائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یہ 2 نعمتیں ہیں جو ہماری بخشش کی امید اور آس اور آرزو ہے، بس ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فرشتہ بھی کام نہیں آئے، وہ کسی کی نہیں سنیں گے بات، تو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے منکر ہونے والو، اے کافرو، مت بہانے بتلاؤ، آج کے دن وہی بدلہ پاؤ گے جو تم کرتے تھے۔ قیامت کے دن جہنم کا عذاب سامنے ہوگا، جس کا انکار کر رہے ہیں آج ملزم، تو اس وقت منکروں سے کہا جائے گا کہ ہیلے بہانے مت بتلاؤ، آج کوئی بہانہ چلنے والا نہیں، بلکہ جو کچھ کرتے تھے اس کی پوری سزا بھگتنے کا دن ہے، ہماری طرف سے کوئی ظلم اور زیادتی جو ہے وہ نہیں ہوگی، عدل ہوگا، اللہ ہے ہی عادل، اللہ کی صفت یہی ہے۔ تمہارے ہی اعمال ہیں جو عذاب کی صورت میں تمہیں آج نظر آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا، دیکھ لو تمہارے سامنے ہے۔ پھر فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف صاف دل کی توبہ، ایسی توبہ کرو کہ پھر اس گناہ کا خیال بھی دل میں نہ آئے۔ اور یہ بہت اونچا درجہ ہے تقوی کا، یہ تب ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہیں، شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ جو سانس چل رہا ہے نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی رک جائے، میری مرضی سے تو چل نہیں رہا، میرا دل دھڑک رہا ہے تو میری مرضی سے نہیں دھڑک رہا، یہ اللہ کا امر ہے، بس چلا دیا اس نے، دیکھ لیں 100 سال تک دھڑک رہا ہے، 100 سال تک سانس چل رہا ہے، لیکن رکے گا تو بس ایسے ہی پتہ بھی نہیں چلے گا، ایسے ہی رک جائے گا، ایسے ہی رک، سب کچھ نظام رک جائے گا سارا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں پکی اور سچی توبہ کرو، ایسی صاف دل کے ساتھ کہ پھر گناہ کا خیال نہ رہے۔ تو گناہ سے شیطان تو وسوسہ اندازی کرے گا، تو پڑھ لیں سورہ الناس، پڑھ لیا کریں، سورہ فلق پڑھ لیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتلایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکیم کامل ہے، طبیب کامل ہے، ایسے علاج بتلائے ہیں کہ وہ 100% سے بھی زیادہ شافی ہے، ایسے علاج بتلائے حضور، طبیب کامل ہے، ایسا طبیب کوئی نہیں آیا کہ دل کو اطمینان ہو، دل اللہ کی یاد سے آباد ہو، منور ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سارا کام دین کے اندر دل کا ہی ہے، یہ دماغ جو ہے یہ بھی دل کے ہی تابع ہے۔ ہماری میڈیکل سائنس میں تو مرکز دماغ ہے کہ سارے آرڈر یہیں سے چلتے ہیں، لیکن ہمارے عقائد میں، ہمارے دین میں، کتاب اللہ میں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دل مرکز ہے۔ قرآن میں ہر جگہ دل کی بات کی گئی ہے، دماغ کی بات نہیں کی، دل کی طرف آئے۔ حضور نے دعائیں بھی مانگی تو اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہ ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے۔ دماغ میں محبت نہیں ہوتی، دلوں میں محبت ہوتی ہے۔ دل سے ہی کوئی کسی کو چاہتا ہے، تو جب دل فیصلہ کر لے تو پھر دماغ بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں سچی اور پکی توبہ کرو۔ یہ صحابہ نے کی ہے پکی توبہ، ایک ہی جماعت۔ ہمارا تو یہ حال ہے، وہ شاعر خرابات تھا آدم، وہ کہتے جام میں توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ شراب بھی پی لی، پھر توبہ کر لی، صبح کو توبہ کر لی، شام کو شراب پی لی، شام کو میں پی لی۔ تو ہمارا تو یہ حال ہے، صبح توبہ کرتے ہیں ہم، تو صبح کیا ابھی نماز میں توبہ کر کے نکلتے ہیں، آگے ہماری آنکھیں گناہ میں ملوث ہو جاتی ہیں، زبان غیبت کرتی ہے۔ یہ تب ہی ہے کہ آنکھوں کو نیچے رکھیں، جو حضور نے فرمایا، جو قرآن نے فرمایا، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، بولنے لگیں تول کر بولیں، سوچیں کہ میری اس بات سے اللہ ناراض تو نہیں، میری اس بات سے دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں، گالی دے رہا ہوں، کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، وہ اچھا بول بول کے میں نکل جاؤں۔ تو جب اس طرح، یہی تقویٰ ہے، جب ایک مسلمان اور مومن سوچ کر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آتا ہے نا، اللہ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، اس کو برائی سے بھی بچاتے ہیں، دشمن سے بھی بچاتے ہیں۔ پڑھ لیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اپنے بہت ہی پیارے نواسے، بڑے نواسے سیدنا حسن مجتبیٰ بن علی رضی اللہ عنہما، ان سے فرمایا میرے بیٹے ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لو،
اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ تو اللہ کی حفاظت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاؤ گے، گناہ سے بچ جاؤ گے، خیالات پاک ہو جائیں گے، دل منور ہو جائے گا، اللہ کی یاد دل میں آ جائے گی۔ تو اسی نیت سے پڑھنی چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، یا اللہ میں پڑھ رہا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی برکت سے مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ ختم بات۔ حضور صبح بیدار ہوتے تھے تب پڑھتے تھے، رات کو سوتے تھے تب پڑھتے تھے۔ تو یہ ساری علاج بتلائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ امید ہے تمہارا رب اتار دے تم پر سے تمہاری برائیاں اور داخل کرے تم کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ اب یہ اسی توبہ کی برکت سے ہے، استغفار کی برکت سے ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی اللہ امید دلا رہے ہیں۔ امید ہے، امید رکھو، مجھ سے اچھا گمان رکھو۔ حدیث میں بھی یہی آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے جیسی امید کرو گے، جیسی مجھ سے توقع وابستہ کرو گے، ویسا ہی معاملہ کرو گے۔ تو ایک مومن اور مسلمان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خیر، بھلائی، عافیت، سلامتی مانگنی چاہیے۔ جسمانی صحت کی سلامتی اور ایمان اور عقیدے کی سلامتی، یہ دونوں مانگنی چاہیے اللہ سے۔ اور اس دنیا کی زندگی کا اختتام جو ہے اس کی سلامتی کہ وہ ایمان پر ہو، تو مانگتے رہیں، اللہ انشاءاللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے امید ہے، مجھ سے امید رکھو، تمہارا رب اتار دے تم پر سے تمہاری برائیاں، یہ جتنے غلطیاں گناہ کی اللہ معاف کر دے گا، معافی مانگو، اور تم کو داخل کرے گا ان باغوں میں جن کو ہم جنت کہتے ہیں، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ساری صحابہ سے متعلق باتیں ہیں، تو آگے یہی فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کہ اللہ ذلیل نہ کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو یقین لائے، یعنی ایمان لائے اس کے ساتھ۔ وہ صحابہ ہی تھے، اور کون تھا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ان کی روشنی دوڑتی ہے ان کے آگے، اور ان کے دائیں ہاتھ کی طرف کہتے ہیں اے رب ہمارے، پوری کر دے ہم کو ہماری روشنی اور معاف کر ہم کو، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہماری اس ایمان کی روشنی کو آخر تک اللہ تم قائم رکھ، اور اس روشنی سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا، نہ اپنے نبی کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ کو رسوا کرے گا، نہ وہ دنیا میں رسوا ہوئے نہ آخرت میں رسوا ہوں گے۔ یہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو میں نے کامیابی دی، اور آخرت میں بھی ان سے کامیابی کا میں نے وعدہ کر لیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ رسوا تو وہ ہوگا جس کا نامہ اعمال کھلے گا، جس کا نامہ اعمال کھلے گا۔ تو بھائی ہمارے نامہ اعمال میں تو پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں، صحابہ کے تو معاف کر دیے اللہ نے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے سارے ہی معاف کر دیے، اعلان کر دیا۔ بھائی ہمارے بارے میں اعلان نہیں ہے، اور اس میں سب شامل ہے۔ اب سازش یہ بھی چلتی ہے کہ بعض کو نکال کے باہر بٹھا دیتے ہیں لوگ، گندی تاریخ پڑھ کے، برے عقیدے والے، باطل عقائد اور افکار پر یقین رکھنے والے لوگ، ملحدین، منافقین، مرتدین، ان کی تحریریں پڑھ کے، ان کی گفتگویں سن کے، تو ہم ان لوگوں سے بھی بدظن ہو جاتے ہیں جن کی مغفرت کا وعدہ اللہ نے کر دیا، اور ہم کچھ لوگوں کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھتے ہیں۔ اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اپنے دل کے اندر ان کے بارے میں بغض نہ رکھو۔ یہ سورہ حشر میں ہے یہ۔ تو خیر میں بات مکمل کرتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تو دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی، اور یہ جس روشنی کی بات کی گئی ہے یہ ایمان کی ہے، دل میں ہے، دل سے بڑھے تو سارے بدن میں، اور پھر
اللہ اکبر، اس روشنی کا بدلہ بھی ملے گا، ساتھ چلے گیا۔ صحابہ کا راستہ ایسے روشن ہوگا، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم صحابہ کی اتباع کریں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لاؤ۔ معیار وہ ہیں، ہم معیار نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں، نیک ہیں، سب نیکی تقویٰ کو مانتے ہیں۔ صحابہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو غلطی غلطی ہے، وہ کسی سے بھی ہو جائے، بڑے سے بڑے آدمی سے ہو جائے، یہ الگ بات ہے۔ دیکھیے کیسا اللہ نے خوبصورت دین ہمیں عطا فرمایا کہ لوگوں کے برائیوں کو، لوگوں کے گناہوں کو مت اچھالو۔ کسی کا ذکر کرو تو اس کی اچھائیوں کا ذکر کرو، بھلائیوں کا ذکر کرو، اچھی صفتوں کا ذکر کرو۔ برا اصلاح مقصود ہے تو اس کو تنہائی میں الگ بیٹھ کے اس کو سمجھاؤ کہ یہ گناہ تمہارے اندر ہے۔ کسی مسلمان کو رسوا نہ کرو۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ کسی مسلمان کی اگر کسی نے پردہ پوشی کی، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کی، اس کو ذلیل نہ کیا، رسوا نہ کیا، تو قیامت کے دن اللہ اس کی بھی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ یعنی ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں، ہماری بدتمیزیاں، اللہ اس پہ پردہ ڈال دیں گے۔ تو یہی ہے۔ تو اللہ صحابہ کو تو رسوا کریں گے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے رسوائی والے جو کام تھے وہ شرک تھا، توبہ کر لی۔ باقی جو گناہ تھے توبہ کر لی، توبہ بھی پکی کی، توبہ نصوحہ، سچی دل سے توبہ کی، اللہ نے قبول کر لی۔ اللہ نے کہا میرا تمہارا معاملہ صاف ہو گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم اللہ سے راضی ہو گئے، تم نے اللہ کے سارے حکموں کو مان لیا، تو ہمارا تمہارا معاملہ کھل گیا۔ بس آخری بات سناتا ہوں، اللہ اکبر۔ ہمارے ماضی میں ایک بزرگ گزرے ہیں یہاں، مولانا سید نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بات میں نے بہت دفعہ سنائی اور اللہ توفیق دے کہ میں سناتا رہوں۔ اسی جگہ مسجد ابھی نہیں بنی تھی، خالی پلاٹ تھا، 35 سال پرانی بات ہے۔ تو میں ان کو لے آیا جامعہ شہر میں، تنظیم اہل سنت جماعت ہے اس کے دفتر میں، مسجد بھی ہے، جمعہ پڑھاتے تھے۔ طے کیا میں نے یہاں مدرسے کے طلباء، کالج اور سکول کے طلباء کو اکٹھے کیے کہ مقام صحابہ پہ آپ ان کو کوئی درس دے دیں۔ وہ تشریف لائے، یہاں انہوں نے درس دیا۔ تو یہی آیتیں پڑھتے پڑھتے انہوں نے ایک جملہ فرمایا کہ دیکھو صحابہ میں اور ان کے بعد قیامت تک ساری امت جو اس میں ایک فرق ہے۔ صحابہ کی جماعت کو الگ کر لیں اور پھر ساری امت کو الگ کر لیں، ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ قیامت کے دن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے وہ اپنی نسبت صحابیت کی بنیاد پر تولے جائیں گے، اور ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر تولے جائیں گے۔ حدیث بھی یہی ہے کہ اعمال تلیں گے، تلیں گے۔ تو صحابہ کا تو یہ ہے، وہ فرمانے لگے کہ جب میزان اللہ کا قائم ہوگا نا تو ایک پلڑے میں صحابی کا وجود ہوگا، دوسرے پلڑے میں اس کی نسبت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ گناہ تو ہے ہی نہیں، تو وہ جھک جائے گا، نسبت والا پلڑا جھک جائے گا۔ اور فرمایا ہم تو تلیں گے اعمال کی بنیاد پہ، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ ایک پلڑے میں ہم ہوں گے، دوسرے پلڑے میں ہمارے اعمال ہوں گے، وہ کتنے اچھے ہیں کتنے برے ہیں۔ تو کبھی بھی صحابہ کے ساتھ جو ہے نا وہ تقابل نہیں کیا جا سکتا، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں جس نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ایمان پر قائم رہا، ایمان پر موت ہوئی، وہ صحابی، بس ختم ہوگی بات۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کی محنت، دین کی دعوت، اس عمل کو، اس عمل خیر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم خود بھی اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اور پھر اس آگ سے بھی بچائیں۔ اس آگ کی خوراک جو ہے وہ آدمی ہے اور پتھر ہے۔ اللہ اس آگ سے بھی ہمیں بچائے۔
بس ہم تو اس کے تصور سے بھی بچنا چاہتے ہیں، تصور سے بھی، جہنم کی آگ کے تصور سے بھی اللہ ہمیں بچا لے۔ اللہ تو ہمارے دل و دماغ میں جنت کی خوشبو کو بسا دے، ہاں بس اسی میں جائیں ہم سیدھے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ بس بھائی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔